بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا کہ پالیسی ریٹ کو 7% پہ برقرار رکھا جائے گا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبرز نے جو یہ فیصلہ کیا، اس میں بنیادی نقطے کیا تھے، یہ میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ پچھلی ایم پی سی کی میٹنگ کو دیکھیں جو جون میں ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں اب تقریباً 3 مہینے گزر چکے ہیں، تو کیا حالات میں فرق آیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ معیشت کی جو حالت ہے پہلے کے مقابلے میں بہتر نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جون میں ہمارے کرونا کے کیسز کافی زیادہ تھے، اور اگر آپ ورلڈ آؤٹ لک کو دیکھیں، ورلڈ ٹریڈ کو دیکھیں، تو اس میں اس وقت کافی انسرٹنٹی تھی۔ اس وقت کے مقابلے میں اگر آپ آج دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کافی سارے انڈیکیٹرز ہماری اکانومی کے بہتر ہو گئے ہیں۔ مثلاً ایکسپورٹس کے نمبر بہتر ہوئے ہیں، ریمیٹنسز کے نمبر بہتر ہوئے ہیں۔ ڈومیسٹک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو سیمنٹ سیلز، اسٹیل سیلز، آٹو موبائل سیکٹر، موٹر سائیکل سیکٹر اور کچھ کافی سارے سیکٹر جو ہیں اس میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلا جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبرز کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے کے مقابلے میں معاشی حالات کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ دوسری چیز جس پہ ڈسکشن ہوئی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں وہ یہ تھی کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں انفلیشن میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں پوائنٹ ڈسکس ہوا کہ اس انفلیشن کے تھوڑے سے بڑھنے کی بنیادی وجہ جو فوڈ پرائسز ہیں اور سپلائی سائڈ شاکس ہیں وہ ہیں۔ اس میں کوئی ڈیمانڈ سائڈ کی زیادہ ہونے کی کوئی انڈیکیٹرز نظر نہیں آ رہے، اس لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبرز کا کافی یقین تھا کہ جو انفلیشن جو ہے، جو کہ ہم نے پہلے فورکاسٹ کی تھی کہ اس سال کی ایوریج ہوگی 7 سے 9% تک، وہ اسی رینج میں اس کے رہنے کی امید ہے۔ ان دو بنیادی جو تھے پوائنٹس، اس کی بیسس پہ ایم پی سی نے آج یہ فیصلہ کیا کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو اسی لیول پہ رکھا جائے۔ اور اس میں ایک اور پہلو یہ تھا کہ کیونکہ ابھی اکنامک ریکوری آہستہ آہستہ ہو رہی ہے اور ابھی بھی کچھ انسرٹنٹیز ہیں، کچھ رسکس ہیں، کچھ کنسرنز ہیں سرمایہ کاروں کی، اس لیے ایک سٹیبلٹی کو رکھنا بھی بڑا اہم ہے۔ اسی لیے آج یہ فیصلہ ہوا کہ انٹرسٹ ریٹس کو اسی لیول پہ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم پی سی نے یہ بھی غور کیا کہ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے جو اکانومی کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے میجرز لیے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوا ہے، تو ان کا میں تھوڑا سا آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حکومت نے بڑے اہم اقدامات لیے، جس میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام، جو کہ کموڈٹی فائنینسنگ کو بڑھایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو سیلز ٹیکس ریفنڈ کو اور جلدی دیا گیا، ان سارے میجر سے اکانومی میں کافی لیکوڈیٹی بڑھی۔ لیکن میں آج آپ سے تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ میجرز کا جو اسٹیٹ بینک نے لیے، اور ان میجرز میں اگر آپ ان کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اگر آپ ان سب کا جو ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں کہ بزنسز اور ہاؤس ہولڈز کے کیش فلو پہ نیٹ امپیکٹ کیا بنا، تو یہ تقریباً بنتا ہے 1.58 ٹریلین روپیز، یعنی کہ 1580 ارب روپیہ، 1580 بلین روپیز کا امپیکٹ آیا ہے ہاؤس ہولڈز اور بزنسز کے کیش فلوز پہ۔ یہ تقریباً ان پرسنٹ آف جی ڈی پی تقریباً 3.8% آف جی ڈی پی ہے۔ اور آج کی جو ایم پی سی کی ڈسکشنز ہوئیں اس میں ایک پہلو یہ بھی اٹھا کہ یہ جو اسٹیمولس دیا گیا اکانومی کو ایک بڑا ٹائملی انداز سے دیا گیا، اور اس کا جو اماؤنٹ تھا، جو پورا اس کا میگنیٹیوڈ تھا، یہ بڑا اپروپریٹ تھا اکانومی کے لیے کہ جلد از جلد جو انسرٹنٹی کی صورت تھی
اور جو ہماری بزنسز کو لیکویڈیٹی کی پرابلمز آ رہی تھیں ان کو جلد از جلد افیکٹولی ڈیل کیا جائے۔ اب یہ جو میجرز لیے گئے ان کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، اور میرے کالیگز آپ کے لیے ایک چارٹ بھی دکھائیں گے، اور اگر آپ کو وہ چاہیے تو وہ ہم آپ کو دے بھی دیں گے۔ یہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب سے کووڈ شروع ہوا، آپ جانتے ہوں گے کہ کووڈ سے پہلے جو پالیسی ریٹ تھا وہ 13.25% تھا، 13.25%، اور اس کو تقریباً 3 مہینے کے اندر اس کو 7% پہ لایا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی ہسٹری میں، ہماری تاریخ میں، انٹرسٹ ریٹ اتنی تیزی اور اتنے زیادہ اماؤنٹ سے کبھی نہیں گرایا گیا، اور یہ اسی لیے قدم اٹھایا گیا کیونکہ اس وقت اکانومی میں انسرٹنٹی بہت تھی، اور ایسا اکنامک کرائسس ہماری تاریخ میں پہلے شاید کبھی نہیں آیا۔ اس کا جو ٹوٹل امپیکٹ ہوا بزنسز اور ہاؤس ہولڈز کے کیش فلو پہ، وہ بنتا ہے 470 بلین، اور اگر آپ اس اسکرین پہ یہ نظر آ رہا ہے تو یہ تقریباً اماؤنٹ بنتا ہے 1.1% آف جی ڈی پی کا، صرف جو پالیسی ریٹ کم کیا ہے۔ یہ وہ انٹرسٹ ہے اینیول بیسس پہ جو لوگوں کو اور بزنسز کو نہیں دینا پڑا، اس وجہ سے کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو اتنی تیزی سے کم کر دیا۔ دوسرا جو میجر لیا گیا بہت جلدی کرائسس میں، وہ یہ کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں اور پاکستان کی جو بینکس ایسوسی ایشن ہے، ان کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے مل کے بہت جلدی ایک یہ اسکیم نکالی کہ جو لوگوں کی پرنسپل ریپیمنٹس آ رہی ہیں ان کو ڈیفر کیا جائے 1 سال تک، اور یہ اسکیم ایسی بنائی گئی، بینکوں کے تعاون کے ساتھ بنائی گئی، اور اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ فیصلہ جو تھا وہ بینک کا ہی تھا کہ وہ لون کی جو قسط ہے اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور اگر بینک یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ایسے بوروورز ہیں جن کی پہلے ہی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کووڈ سے اور ان کو ایکسٹینڈ کرنا مناسب نہیں ہوگا تو وہ فیصلہ بینک کے پاس موجود تھا۔ ہم نے بینکس کے تعاون کے ساتھ بینکس کی جو اس میں پروگرس تھا اس پہ ویکلی رپورٹنگ لی، اور اس سے یہ بینکس کو بھی اندازہ ہوا کہ اس میں اسٹیٹ بینک بھی کافی انٹرسٹ لے رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت 650 ارب روپے جو کہ ادا ہونے تھے، اس اسکیم کی وجہ سے ان کو آگے لے کے جایا گیا 1 سال کے لیے، اور یہ تقریباً 650 بلین کی بچت ہوئی ہماری بزنسز اور ہاؤس ہولڈز کے بجٹس میں۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک بزنس ہے جس کی مین پرابلم کووڈ کی وجہ سے صرف لیکویڈیٹی ہے، یعنی کہ اس کے کیش فلو انفلو اور آؤٹ فلو میں تھوڑی سی دقت آ گئی ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ جو کمپنی ہے وہ سالونٹ ہے، اس کی آگے بزنس ماڈل برقرار ہے۔ اگر اس کے یہ پرنسپل پیمنٹس ایکسٹینڈ نہ ہوتی، اگر بینکس یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے ان کے لون کو رول اوور نہیں کرنا، تو ایک جو سالونٹ کمپنی جو ہے وہ انسالونٹ ہو جاتی لیکویڈیٹی پرابلمس کی وجہ سے، اور ہم اور بینکس بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ اسکیم لائی گئی۔ تو اگر آپ ان دونوں میجرز کو دیکھیں، ایک پالیسی ریٹ کو کم کرنا اور ساتھ اس پرنسپلز کو ڈیفر کرنا، پالیسی ریٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کمپنیز کی ویلیویشن کو ڈٹرمن کرتا ہے، تو جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو جو فائنینشیل ورتھ ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان دونوں میجر سے ہم نے کافی حد تک جو لیکویڈیٹی پرابلمز ہیں ان کو سالونسی پرابلمز میں کنورٹ ہونے سے بچایا۔ تیسری چیز جو کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ جو 1 سال کی ڈیفرمنٹ تھی یہ پرنسپل ریپیمنٹ پہ تھی، پرنسپل ریپیمنٹ کے ساتھ مارک اپ کی ریپیمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے مارک اپ کی ریپیمنٹ کے لیے ہم نے بینکس کو یہ انسینٹو دیا کہ اگر وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کلائنٹس کو جن کو وہ وائبل سمجھتے ہیں ایک ری اسکیجولنگ کا طریقہ نکال لیں گے، مارک اپ کی ری اسکیجولنگ کا، تو اس میں ان کو ایک ریگولیٹری انسینٹو ہوگا کہ جو ان کو کلاسیفیکیشن اور پروویژننگ کرنی پڑتی ہے، جو چارج لینا پڑتا ہے، وہ نئے کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہوگا جس میں ان کا انسینٹو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو وقت ملتا ہے ایک بوروور کو کہ وہ
جس وقت کے بعد اگر وہ اپنی انٹرسٹ ادا نہیں کرتا تو اس کو ڈیفالٹر قرار دیا جاتا ہے، اس کو ECIB میں رپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت کو 90 دن سے 180 دن تک ہم آگے لے گئے تاکہ بزنسز کو یہ زیادہ مہلت ملے کہ وہ بینکرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنی مارک اپ کی ری اسکیڈولنگ کا ایک راستہ نکالیں۔ اور جس طرح کے پرنسپل ایکسٹینشن کی اسکیم تھی، اسی طرح اس میں آخر میں فیصلہ بینک کا تھا، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کریڈٹ کلچر جو ہے یہاں پہ وہ نیگیٹولی امپیکٹ ہو۔ تو اس اسکیم کے تحت جو لون ریسٹرکچرنگ ہے، تقریباً 180 بلین ارب اور کمپنیز کا بچ گیا جو کہ ورنہ ادا ہوتا۔ اس کے ساتھ ایک ہم اسکیم لائے جو کہ جس کو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے روزگار اسکیم۔ روزگار اسکیم یہ تھی کہ جو بھی کمپنی، جو بھی بزنس یہ کمٹمنٹ دے دے بینک کو کہ وہ اپنے امپلائیز کو لے آف نہیں کرے گی، ان کا روزگار برقرار رکھے گی، تو اس کو بینک سے ایک سستے ریٹ پہ، سستے مارک اپ ریٹ پہ انٹرسٹ ملے گا تاکہ وہ اپنا جو پے رول ایکسپینس ہے اس کو پورا کر سکے۔ اور یہ ایک ری فائنانس اسکیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک قرضہ دیتا ہے بینک کو اور بینک آگے خود کریڈٹ رسک لیتا ہے اور پھر وہ آگے یہ قرضہ ایک بوروور کو دیتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے بینکس کے ساتھ ویکلی رپورٹنگ رکھی اور ہم نے جتنی بینکس کے پاس اپلیکیشنز آ رہی تھیں روزگار اسکیم کی ان پہ انفارمیشن لی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بینک سے انفارمیشن لی کہ وہ کتنی اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ اگر بوروورز کو کولیٹرل کے یا اور کسی چیزوں پہ مسئلے آ رہے ہیں تو ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک BSE کے افسرز کے ساتھ ملک کے سارے ان شہروں میں جہاں پہ ہمارے دفاتر ہیں ان کے ساتھ بینکس کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کروائی، اور جو بوروور تھا اس کے راستے میں جو دقت آ رہی ہو اس کو حل کیا۔ اس اسکیم کو چلانے میں ہمارے بہت سارے افسران نے شرکت کی، دو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عنایت اور سمر صاحب۔ اس کے علاوہ اور بھی افسران تھے جنہوں نے اس کو ہر ہفتے اس کی مانیٹرنگ کی اور اس اسکیم کو چلایا، اور اس کی وجہ سے اس میں تقریباً 200 ارب جو ہیں یہ دیے گئے لوگوں کا روزگار بچانے کے لیے۔ اب ان اسکیموں میں، اس سے پہلے کہ میں اگلی اسکیموں پہ آؤں، ایک جو بنیادی چیز تھی جس کا ہم نے دھیان رکھا وہ یہ بھی تھا کہ یہ آیا اسکیمیں صرف بڑے لوگوں کے پاس ہی جا رہی ہیں کہ جو چھوٹے بوروورز ہیں اور چھوٹے لوگ ہیں ان کو بھی ان کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو اب میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے ابھی اسکیم کا عرض کیا پرنسپل ڈیفرمنٹ کا۔ اس اسکیم میں اگر آپ سارے بوروورز کو دیکھیں جن کا اس میں فائدہ ہوا تو 90% وہ بوروورز ہیں جو کہ چھوٹے بوروورز ہیں، مائکرو فائنانس بینکس کے بوروورز۔ 90% ساری اسکیم کا فائدہ چھوٹے لوگوں کو ہوا کہ ان کے پرنسپل کی اماؤنٹس کو آگے ہم لے گئے۔ اسی طرح یہ جو روزگار اسکیم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو SME سیگمنٹ ہے، اگر آپ نمبر آف بوروورز دیکھیں جن کا اس میں فائدہ ہوا تو تقریباً اس میں 50% جو ہیں، 50% اس اسکیم کے بینیفیشریز جو ہیں وہ SMEs ہیں، اور اگر آپ اس میں اسمال کارپوریٹس کو لے آئیں تو یہ تقریباً 70% ہو جاتی ہے پرسنٹیج بینیفیشریز کی روزگار اسکیم کی جن کا ان اسکیموں سے فائدہ ہوا۔ روزگار اسکیم کو خاص کر SMEs کو چلانے کے لیے حکومت نے بھی بہت تعاون کیا، اور انہوں نے کریڈٹ رسک کو کمفرٹ دینے کے لیے، بینکس کو دینے کے لیے ایک اسکیم لائے کہ جس میں 40% فرسٹ لاس گارنٹی دی گئی حکومت کی ریسورسز سے بینکس کو کہ ان کا انسینٹو بڑھے کہ خاص کر SME سیگمنٹ میں اس اسکیم کو آگے چلائیں۔ اب آخر میں جو دو اسکیمیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے اکانومی کو کافی سپورٹ ملا، ایک یہ تھی جو پیور پبلک ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ جو ہسپتال کووڈ کے لیے اپنی فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے ان کو ایک سستے ریٹ پہ ایک ری فائنانس اسکیم کے تھرو بینکوں نے قرضہ دیا۔ اور ایک اور اسکیم ہم لائے جس کا نام ہے ٹرف، ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی۔
یہ ایک اسکیم ہم لائے مارچ میں جب کووڈ شروع ہوا، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ جو بزنس مین، جو سرمایہ کار انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے تھے، شاید کووڈ کی وجہ سے وہ اب نہ کریں، کیونکہ انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے اس اسکیم کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ایک انڈسٹریل یونٹ لگانا چاہتا ہے یا ایک یونٹ کی BMR یعنی ماڈرنائزیشن کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک سستے مارک اپ ریٹ پہ بینک سے قرضہ ملے گا نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ اور اس جو میکسیمم ریٹ ہے، ہم بینکس کو لینڈ کرتے ہیں 1% پہ، اور میکسیمم مارک اپ جو آگے بینک لگا سکتا ہے وہ ہے 4%۔ تو میکسیمم اینڈ یوزر ریٹ جو اس میں کسی بزنس مین کو ملے گا وہ ہے 5% نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چاہوں کہ کافی سارے ایسے بوروورز ہیں، خاص کر وہ بوروورز جن کی بینکوں کے ساتھ ایک ایگزسٹنگ ریلیشن شپس ہیں، وہ اس ریٹ کو نیچے بھی نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کافی سارے بوروورز ابھی 2% یا 3% پہ بورو کر رہے ہیں ٹرف کے ذریعے 10 ایئر فائنینسنگ نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو ٹرف کی اسکیم ہے یہ ایک لمیٹڈ اسکیم ہے، اور یہ 30 مارچ 2021 کو ایکسپائر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو LC کھولنی پڑے گی۔ ابھی جو آپ کے یہاں پہ چارٹ میں اس کا اماؤنٹ لکھا ہوا ہے، یہ وہ اماؤنٹس ریفلیکٹ نہیں کرتا جو کہ بینکس نے کمٹ کر دی ہیں۔ اگر آپ ان کو بھی اس میں ڈالیں تو تقریباً 120 ارب روپے اس اسکیم کے تحت کمٹ ہو چکے ہیں۔ اور اس اسکیم کی ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ ہے انویسٹمنٹ کے لیے، کیونکہ ایک ہماری بنیادی پرابلم یہ رہی ہے کہ کنزمپشن کو زیادہ فائنینس کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایکسپیرینس کرنا پڑا۔ لیکن ٹرف آپ کو صرف تب مل سکتی ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ انویسٹمنٹ اور کنزمپشن کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کو فائنینس کرتے ہیں تو آگے جو آپ کی اکانومی ہے اس کو اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے، اس کو اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، گروتھ بڑھانے کے لیے ایک رستہ ملتا ہے، لیکن کنزمپشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ ان ساری اسکیموں کو دیکھیں گے تو ان کا ایک اور بنیادی جو بڑا اہم جو ان کا نقطہ ہے، جو ان کا ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ ٹرف انویسٹمنٹ کے لیے ٹارگیٹڈ، روزگار اسکیم روزگار بچانے کے لیے ٹارگیٹڈ۔ ان اسکیموں کے تحت اکانومی کو ایک ٹائملی انداز میں کافی اسٹیمولس ملا، کافی سپورٹ ملا، اور اس کی وجہ سے اور باقی جو اقدامات ہوئے ان کی وجہ سے جو کافی ساری انسالوینسیز ہو سکتی تھیں وہ بچیں، اور اب کچھ صورتحال یہ نمودار ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف بات شروع ہو رہی ہے۔ آخر میں اب میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ذرا لمبے ٹائم پیریڈ پہ دیکھیں تو ہماری معیشت، ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہوئی ہے اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جون میں حکومت نے ایک ریفارم پروگرام شروع کیا، اور اس ریفارم پروگرام کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے سپورٹ کیا، اور اس ریفارم پروگرام میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ مثلا ایکسچینج ریٹ کو ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بنانا پڑا، انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانا پڑا، گورنمنٹ کو جو اپنا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا پڑا۔ یہ سارے مشکل فیصلے کرنے کے بعد آپ کو ہی یاد ہوگا کہ تقریباً اگست سپٹمبر میں ایک سینٹیمنٹ بدلی۔ سینٹیمنٹ کو اگر آپ میجر کریں اسٹاک مارکیٹ سے تو پچھلے سال دسمبر تک ہماری اسٹاک مارکیٹ بہت بوم کی، اور بلومبرگ نے ہی کہا کہ یہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹس تھی، اف ناٹ دی بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ۔ تو ایک سینٹیمنٹ چینج ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے تھے۔ ہم نے فسکل ایئر شروع کیا تھا جب ہماری بیلنس شیٹ پہ تقریباً 7.2 یا 7.3 بلین کے ریزروز تھے، اور یہ کافی تیز رفتاری سے بڑھ رہے تھے۔ پھر آیا کووڈ، اور کووڈ ایک ایسا شوق تھا کہ جو تاریخ میں پہلے نہیں آیا، اور دنیا کے ہر ملک کے لیے یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال تھی جس کا مقابلہ کرنا تھا۔
اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے بھی اسٹیمولس دیا، لیکن اتنا نہیں دیا کہ جو ہم نے اس سے پہلے بفرز بنائے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ اور میں آپ کو اس کا ایسے بتاؤں گا کہ اگر آپ پچھلا فسکل ایئر دیکھیں تو جو ہم نے ریزروز جو شروع کیے تھے 7.2 یا 7.3 بلین پہ، وہ سال ہم نے ختم کیا تقریباً 12.2 بلین ریزروز، اور یہ 5 بلین رفلی جو اضافہ ہوا ہمارے ریزروز میں، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے زیادہ قرضے لے لیے، کیونکہ جب گورنمنٹ فورن لونز لیتی ہے تو وہ لونز ہمارے ریزروز میں ڈپازٹ کیے جاتے ہیں۔ انہی ریزرو سے گورنمنٹ کی جو ڈیٹ سروس ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نیٹ دیکھیں فورن ایکسچینج قرضے، تو ریزروز کے بڑھنے میں اس کا ہاتھ بالکل نہیں تھا۔ گورنمنٹ نے فورن لونز لیے لیکن ساتھ ساتھ ڈیٹ سروس بھی کرنی تھی، اور یہ دونوں چیزیں تقریباً آپس میں بیلنس ہو گئی تھی۔ تو جو ہمارے ریزروز بڑھے تقریباً 5 بلین پچھلے فسکل ایئر میں، یہ بوروئنگ کی وجہ سے نہیں بڑھے۔ پھر کچھ لوگوں کو فکر تھی کہ جو پورٹ فولیو انفلوز ہو رہے تھے شاید اس کی وجہ سے بڑھے ہوں، اس کی وجہ سے بھی نہیں بڑھے، کیونکہ پورٹ فولیو انفلوز آئے اور فسکل ایئر کے دوران ہی چلے بھی گئے۔ اس لیے جو 5 بلین کا اضافہ ہوا یہ ایک ہائی کوالٹی اضافہ ہوا، اس سے ہمارے بفرز بڑھے، اور آج کا جو رفلی جو ہمارے ریزروز کا لیول ہے 12.8 بلین، اس رینج میں جو ہے، یہ تقریباً 3 مہینے کی امپورٹس کے برابر ہے، جس کو ایک بینچ مارک سمجھا جاتا ہے کہ اپنی ایکسٹرنل پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ کووڈ کے باوجود ہم نے اپنے بفرز کو بچایا، اپنے ریزروز کو بچایا، اور ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے آج ہماری حالت بہتر ہے کمپیئر ٹو کہ جب ہم نے یہ فسکل ایئر شروع کیا۔ اب آگے اگر آؤٹ لک ہماری کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ ڈپینڈ کرتی ہے آن دا نمبر آف کیسز آف کووڈ، جو کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت کم ہوئے ہیں، اور کیونکہ یہ سب سے پہلے ایک پبلک ہیلتھ کرائسس ہے اور اکنامک کرائسس سیکنڈری ہے، تو سب سے پہلے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر ہم اپنے کووڈ کیسز کو اسی طرح رکھیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارا ہے، اگر ہم احتیاط برتیں گے تو پھر یہ کیسز کم ہی رہیں گے، اور اگر یہ کیسز کم رہیں گے تو معیشت اسی طرح آگے آہستہ آہستہ ترقی کی طرف چلتی رہے گی۔ دوسری جو کی کنسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ورلڈ اکانومی کی کیا حالات رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ اکانومی میں ریکوری آہستہ آہستہ آ رہی ہے، کچھ ملکوں میں کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کچھ ملکوں میں اس رفتار سے نہیں بڑھ رہے۔ تو اگر انٹرنیشنل اکانومی میں آہستہ آہستہ ریکوری ہوتی رہے تو اسی طرح ہمیں بھی امید ہے کہ ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جائے گی۔ تیسری چیز ریمیٹنسز پہ پہلے لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ کم ہوئیں گی، لیکن ریمیٹنسز کافی اسٹرانگ رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں ہو گیا ہے کنورٹ، اور آپ نے جولائی کے نمبر دیکھے ہوں گے، اس میں ہمارا بڑا اچھا آؤٹ ٹرن تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا۔ آگے جو اگست کے نمبر آئیں گے ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اچھے آئیں گے۔ تو مختصر طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی نے کووڈ کا مقابلہ بڑا اچھا کیا ہے، اور اگر ہم سب احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارا مستقبل روشن ہی ہوگا۔ شکریہ بہت بہت۔ اب میں آپ کے کچھ سوالات کے جواب دوں گا۔ جی بات ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے لیکوڈیٹی اور گورنمنٹ کی ہیلتھ۔ اور کوشچنز لے لیں؟ ہاں جی لے لیں، 2-3 دن۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو بہت ساری ایکٹیویٹی کی حکومت نے سپورٹ بھی کی، اسٹیٹ بینک نے سپورٹ کی، بہت ساری اسکیم لائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ایک بڑا اعلان کیا تھا جس کے لیے تمام بینک یہ سب بیٹھے ہیں۔ تو ابھی تک جو انٹرسٹ لو انٹرسٹ ریٹ پہ جو سستے گھروں کے لیے جو بینکس ہیں وہ قرضے نہیں دے رہی ہیں، تو
तो इसके लिए क्या प्लानिंग हो रही है, वो कब से देंगे, क्योंकि एक आम आदमी अपने घर का खाक देखता है तो उसको सस्ते कर्जे से घर कब से मिलना शुरू हुई कि बैंक कब से? जी राजा का डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि हमारे जो $5 अरब के रिजर्व हैं वो बढ़े हैं और ये नॉन डेट रिजर्व बढ़े हैं, और तो ये फिर बताइए कि कैसे किस मद में बढ़े हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग तो नहीं हुई है, इजाफा नहीं हुआ है, तो ये किस तरह से जो है हमारे इन कर्जों में इजाफा हुआ है, तो ज़रा मुबादला का में इजाफा हुआ है। जी एक और तो आपने जो गवर्नमेंट ने, आप लोगों ने जो ये स्टिमुलस पैकेज दिया है बिजनेस सेक्टर को, इस बात को कैसे इंश्योर किया गया है कि इसका मिसयूज ना हो? इन सवालात के हम कुछ जवाब दे दें और इसके बाद और भी सवाल लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी देर बाद हमारी इंटरेक्शन हुई है, और कुछ सवालात के जवाब मैं अपने जो मेरे कॉलीग्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दे दें। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं। जो आपने मिसयूज़ का सवाल किया उसका मैं थोड़ा सा तज़किरा कर लूँ। अब मैं स्टेट बैंक की स्कीमों के बारे में इसका जवाब दूंगा। अगर आप रोज़गार स्कीम को लें, जो पेरोल फाइनेंसिंग की स्कीम थी, वो स्कीम एडमिनिस्टर ऐसे हुई कि आप उस स्कीम का तभी फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर जो बैंक अमाउंट डिसबर्स करेगा, अगर तो सैलरीड अकाउंट्स हैं तो उनमें वो डायरेक्टली जाएगा, और अगर वो सैलरीड अकाउंट्स नहीं हैं तो जो बोरोवर है उसका जो CFO है वो एक एफिडेविट देगा कि ये एम्प्लॉइज़ हैं, ये इनके शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये इनके मोबाइल नंबर है, और इनको ये पेरोल की फाइनेंसिंग गई है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी स्कीम थी प्रिंसिपल एक्सटेंशन की, वो कैसे आप इंश्योर करते हैं कि उसमें मिसयूज ना हो, क्योंकि वो तो है ही टारगेटेड, एक बैंक और बोरोवर की रिलेशनशिप है। जो बैंक है वो बोरोवर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानता है, वो जो बोरोवर है वो बैंक के पास आता है और फिर वो बैंक से रिक्वेस्ट करता है। अगर वो एक ब्लैंकेट स्कीम होती कि जिसमें बैंक के फैसला करने की गुंजाइश ना होती तो शायद उसमें मिसयूज ज़्यादा होता, लेकिन बैंक के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो फैसला करे। जो हमारा रोल था वो इसमें ये था कि मॉरल सुवेजन लाने के लिए हमने बैंक से रिपोर्टिंग लिखवाई हुई थी हर हफ्ते कि वो हमें बताएं कि कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं, और जहां प्रिंसिपल रीपेमेंट में अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसकी वजह बताएं। कंटेस्ट नहीं हम करते, लेकिन इंफॉर्मेशन मांगने से ये थोड़ी बहुत मॉरल सुवेजन हो जाती है। इसके बाद अगर आप हमारी स्कीम देखें टर्फ, उसका मिसयूज अगर आप सोचें तो टर्फ मिलती आपको तब है जब आप LC खोलते हैं, और LC खोलने की वजह से उसमें जो एब्यूज है उसकी बहुत गुंजाइश कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिसयूज की, ये स्टेट बैंक की स्कीमों में हमने सोचा और हर चीज़ में यही एक रास्ता निकालने की कोशिश की कि इनकी अब्यूज़ ना हो। इससे पहले ये सवाल हुआ कि हमारे रिजर्व्स कैसे बढ़े, तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ। अगर आप देखें तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एक ज़माने में माहवाना $2 बिलियन होता था और अब सरप्लस हो गया। तो अगर अब आपके हर महीने इतना अमाउंट जो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ बचना शुरू हो रहा है, तो इसकी वजह से, क्योंकि इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो फ़र्क होता है वो कुछ हद तक हमारे रिजर्व्स में रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हमारे रिजर्व्स इस वजह से बढ़े हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा कम हुआ है। इससे पहला वाला सवाल ये था हाउसिंग का। तो हाउसिंग पे अब मैं ये कहना चाहूँगा, और अगर समर साहब इसमें कुछ और वजाहत करना चाहें, वो ये है कि जो हाउसिंग का सबसे पहले जो जिस पे काम हो रहा है, ये हमारी मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है। इसकी वजूहात ना सिर्फ ये हैं कि हाउसिंग सेक्टर की लिंकेजेस हैं मुख्तलिफ और सेक्टर से, लेकिन इसकी एक जो बहुत बड़ी वजह वो ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे मुल्क का, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत है। डेली वेजर्स जो हैं वो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत है। तो जैसे जैसे यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा होएगी तो इन लोगों को जो रोज़गार मिलेगा उसमें बहुत मदद मिलेगी, बहुत इंक्रीज़ होएगी। बैंक्स के साथ हम डायलॉग में हैं
اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بینکس کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں کہ اگلے سال دسمبر تک ان کی جو ٹوٹل لینڈنگ ہے 5% جو ہے وہ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کی طرف ڈیووٹ ہونی ہوگی. اور اس کے لیے ہم نے بینک سے ان کے جو کوارٹرلی ٹارگٹس ہیں وہ منگوائے ہیں کہ وہ اس کو کیسے اچیو کریں گے. اور دسمبر سے یہ کوارٹرلی ٹارگٹس، اس سال کی دسمبر سے یہ کوارٹرلی ٹارگٹ انفورس ہونے شروع ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کیونکہ اس کام پہ بہت عرصے بعد ایک سسٹمیٹک انداز میں کام ہو رہا ہے، حکومت کی ساری ایجنسیز اس میں یکجا کام کر رہی ہیں. اس کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کچھ دیر لگتی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکس کا جو ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنانس ہے یہ بڑھے گا. اور کافی سارے بزنس مین نے خاص کر جو کنسٹرکشن میں ہیں اور ڈیولپرز جو ہیں انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ اب ہمیں بینکس سے کالز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ بتائیں کوئی اچھا پروجیکٹ جہاں پہ لینڈ ٹائٹل وغیرہ کے ایشوز نہ ہوں اور مسئلے مسائل نہ ہوں، تاکہ ہم اس کی فائنینس کرنے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں. تو ہمارا اس پہ پورا زور لگا رہے گا. سمر صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر وہ کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں. سمر صاحب. تھینک یو گورنر صاحب. میں اس میں صرف یہ بتاؤں گا ایک بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤسنگ ہمارے لیے کتنی اہم ہے کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو گورنر صاحب خود چیئر کرتے ہیں، اور اس میں مختلف بینک سے ان کی صدر پریزیڈنٹ اس کے اندر اس کمیٹی کے اندر ہوتے ہیں. پچھلے 12 ہفتوں سے ہر ہفتے اس کی مستقل میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یو کین امیجن کہ سینٹرل بینک کے گورنر کو باقی چیزوں سے ہٹ کر ہاؤسنگ کے اندر کس قدر ورک سب کیا جائے. اور صرف ایک بات میں اور بتانا یہاں چاہوں گا کہ بینکوں نے مل کر وہ کرائیٹیریا ڈیولپ کر لیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ڈیولپرز کو فائنینسنگ کی جائے گی. انہوں نے وہ انکم پراکسیز ڈیولپ کرنی ہے. انکم پراکسیز یہ ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ جن کا باقاعدہ ریکارڈ نہیں موجود ہے، پراپر فارمل سیکٹر میں نہیں ہے، تو ان کے ٹیلی فون کے بلز کے ذریعے، ان کے بجلی کے بلز کے ذریعے وہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ اسٹیبلش کیا جائے گا کہ یہ ایک اچھا بورر ثابت ہو سکتا ہے. یہ انکم پراکسی کے بعد اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ چند چیزیں بتانا چاہ رہا تھا. شکریہ سمر صاحب. آپ جو سب سے پہلا سوال وہ تھا کہ یہ لیکوڈیٹی کا اور کہ آیا اسی کی وجہ اسی پہ ہمیں ریلائی کرنا ہوگا. تو پہلے میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دوں کہ یہ اہم کیوں تھا، اور پھر میں آگے جو ہے رستہ اس کا تھوڑا سا بتاؤں گا. تو پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے جو میجرز لیے یہ کس رفتار سے لیے. تو ذرا اگلی سلائیڈ اگر آپ دکھائیں تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سائڈ پہ ہم نے پلاٹ کیے ہوئے ہیں جو کرونا وائرس کے کیسز، نئے کیسز جو ملک میں جس رفتار سے وہ بڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کس کس دن پہ کیسے کیسے ہم نے یا میجرز لیے یا جو میجر لیا گیا تھا اس کو ہم نے مزید انڈسٹری کی فیڈ بیک پہ اس پہ کوئی امپروومنٹ لائی. تو آپ دیکھیں گے مثلا لال میں ہے پالیسی ریٹ کٹ، جو بار بار پالیسی ریٹ کٹ کیا گیا اور بہت ہی جلدی کٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے ایک اسکیم آئی ٹرف، اور پہلے ٹرف میں بی ایم آر نہیں تھا. انڈسٹری سے فیڈ بیک آئی کہ بی ایم آر بھی ڈالیں، ہم نے اس کو کنسیڈر کیا، اس میں فائدے زیادہ تھے اس لیے ہم نے وہ بھی کر دیا. تو اس ساری سلائیڈ میں جو آپ دیکھیں گے اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے حالات ڈیولپ ہوتے گئے ہم نے ایک جو میجرز لیے اور پھر ان کو ایڈجسٹ کیا، کیونکہ اس وقت ہمارا انڈسٹری سے کانسٹنٹ ڈائلاگ تھا. اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں کانسٹنٹلی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے اور ان سے ہماری یہ ڈسکشن چل رہی تھی. اب دیکھیں آپ کا سوال تھا کہ یہ آیا صرف انہی میجرز پہ ایک اکانومی آگے چلے گی کہ نہیں. یہ ایک کرائسس سچویشن تھی، اور جب ایک کرائسس سچویشن ہو کہ ورلڈ وار 2 سے گریٹ ڈپریشن سے ایسی حالت کبھی نہیں آئی گلوبل اکانومی، تو جو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے، اسی کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بزنس جس کا بنیادی جو ماڈل ہے بزنس کا وہ ساؤنڈ ہے، لیکن اس کے ٹیمپوریرلی اس کے آرڈرز کینسل ہو گئے، ٹھیک ہے. اب اگر اس کے ٹیمپوریرلی آرڈرز کینسل ہو گئے ہیں تو اس کو جو کوئی کیش انفلو آنا تھا وہ نہیں آئے گا، لیکن اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ اس کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ کو
उस वक्त उस कंपनी को लिक्विडिटी सपोर्ट नहीं देंगे तो उस कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। ये जजमेंट बैंक करता है एक बॉरोवर के बारे में कि उस पे जो शॉक आया है, उसके जो ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, आया वो रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए फैसला आखिर में बैंक के पास। लेकिन एक दफ़ा जब आप उस मरहले से निकल गए तो फिर बार बार आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैक टू बिजनेस एज यूजुअल होता है। और क्योंकि अभी सेंटिमेंट अभी भी थोड़ी सी नाजुक है, इसीलिए जो हम टर्फ स्कीम को लाए हुए हैं कि 30 मार्च तक आपको इतने सस्ते कर्जे पे अगर आपने नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो जिस तरह कुछ लोग 2%, 3% पे कर्जा लेके या नई यूनिट लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियल या एग्जिस्टिंग यूनिट्स की बीएमआर कर रहे हैं, तो उसमें उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ये जो है ये लिक्विडिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और हम यही चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है एम्फेसिस लिक्विडिटी से बदल के इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, और इसीलिए इन स्कीम्स को हमने टारगेटेड रखा है। अब कुछ और लोगों को मौका दे दें आपसे, अगर पहले दूसरों को मौका दे दें। रियाज, देन इधर से आपने पहले काशिफ, देन मरियम, देन सलमान। जी गवर्नर साहब, मेरा सवाल ये था कि रेमिटेंसेस के हवाले से कहा जा रहा था कि इंक्रीज होना उसका ये वजह थी कि बाहर से जो लोग बेरोजगार हो रहे थे अपनी जॉब से, वो सरमाया वापस ला रहे हैं। इसमें सबका सदाकत है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताइएगा कौन सा सेक्टर है जिसमें ज़्यादा हमें सरमायाकारी नजर आ रही है या डी आई है। सर मेरा सवाल ये है कि जब कोरोना हुआ और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए। तो सवाल ये उठता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें क्या तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि 75 बेसिस पॉइंट कम किए गए, तो फौरन कुछ दिनों बाद इतने ज़्यादा पॉइंट्स कम किए गए जो हम पहले आपसे सवाल भी कर रहे थे, और आपने ये कहा कि हमें इतराज़ है कि कितना कम होना चाहिए, कि आपने फ्यूचर की तमाम चीज़ें टारगेट की गई थी। तो जो कमेटी के तमाम मेंबर हैं वो आज़ाद हैं कि आप उस पर अपना फैसला या स्टेट बैंक अपना फैसला साझा करते हैं, क्योंकि हमें उनसे उनका मौक़िफ़ लेने में मुश्किलात आती हैं। दूसरा ये बात बता दीजिएगा कि अब हम खिस्से की सूरत हाल देखें तो इंडिया में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश की सूरत कुछ ऐसी है, तो क्यों नहीं मजीद शरह सूद में कमी करके मुकामी सरमायाकारों को रिलीफ दिया जाए कि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और जो खिस्से से हमारे हाथ से चीज़ें निकली हैं वो वापस दे सकें। जी प्लीज। आपने इसका जो आज मीटिंग की उसमें एफसीएस अनचेंज रखा है, तो व्हाई डिड यू हैव दिस इन जुलाई? व्हाई डिड यू नॉट हैव अ मीटिंग इन जुलाई? वाज दैट टू गिव a signal to the market, you know, that the easing cycle isn't over? That Was that a signal to the market that the easing cycle isn't over? Were you trying to build up confidence? जी मेरा एक सवाल तो ये है कि जो इन्फ्लेशन आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि थ्रेट कौन सी जगह बढ़ सकती है, तो ये थ्रेट कब तक आप देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, दो महीने, 4 महीने, 6 महीने? और फिर इसी को लेकर अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकें कि इंटरेस्ट रेट में कैसे कब कहाँ इसकी मूवमेंट नजर आ रही है। एक सवाल और कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपने कहा कि चैलेंजेस हैं, लोकस के अटैक जो आपके स्टेटमेंट है उसके अंदर, और उसके साथ साथ जो है तीसरा एक IMF की प्रोग्राम हमारा अभी जो है ऑन होल्ड है, उस पर अगर आप कुछ हमें इनपुट दे सकें कि वो कैसे जा रहा है, क्या उसमें डेवलपमेंट है, कॉन्टैक्ट में है या नहीं है? मुझे इल्म था कि IMF का जिक्र किए बगैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं होगी, तो काफ़ी देर लगी उस वक्त तक आने में। जी हाँ जी, एक दो और ले लें। जी दो स्कीमें जो आपने बताई, रोजगार और टर्फ, बड़ी अच्छी स्कीमें थी, लेकिन इस सारे पूरे स्टेजों में एग्रीकल्चर बिल्कुल आउट रहा। मेरे भाई ने याद भी दिलाया आपको, अभी इसका सवाल है कि तो मैं भी उसमें ये करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है। जब आप पूरा आपको फील भी था तो ये क्यों इस तरह हुआ
बस एक लास्ट कर लें, फिर फिर उसके बाद फिर एक और राउंड करेंगे। सर मेरा नाम हुदा शेख है, केटमल की मंजूर से हूँ। मुझे ये पूछना है कि अभी जो हालिया बारिशों में सैलाबी सूरत हाल लगी तो वहीं ज़रूरी पैदावार मुतासर हुई है काफ़ी हद तक, तो उसके क्या इफेक्ट देखते हैं आपने इन्फ्लेशन के ऊपर, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? चलें जी, इन सवालात का कुछ जवाब दिया जाए। सबसे पहले अगेन हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। रोज़गार स्कीम चलाई, लेकिन एग्रीकल्चर वगैरह में क्या किया? देखिए, इसमें गवर्नमेंट और स्टेट बैंक की कोऑर्डिनेशन भी थी। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि एक जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था मेजर, वो ये था कि कमोडिटी फाइनेंसिंग को बढ़ाया जाएगा। अब वो जो कमोडिटी फाइनेंसिंग होती है, उससे लिक्विडिटी फार्मर को जाती है, एग्रीकल्चर में जाती है, और उससे जो उन्होंने अनाउंस किया वो एक बड़ा अच्छा पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था। इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं गई। और अगर आप मोटरसाइकिल सेल्स देखें तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल एरियाज़ में, वहाँ पे रूरल एरियाज़ में उनकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं। तो ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। IMF का सवाल और कुछ और जो सवालात किए गए, तो देखें IMF के साथ हम मुसलसल टेक्निकल डिस्कशंस में इंगेज्ड हैं। और आप ये भी देखेंगे कि IMF ने कोविड में पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है। जो उनकी फैसिलिटी थी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, वो IMF ने ही पाकिस्तान को दी थी, और इस फैसिलिटी के थ्रू तकरीबन 1.4 बिलियन जो है वो दिया गया था। और ये वो अमाउंट है जो क्वार्टरली किस्त जो होती है उनकी, उससे बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब जो आगे जो उनके साथ डिस्कशंस हैं उनमें हम लगे हुए हैं, और जो आउटलुक है उसको हम देख रहे हैं। ज़ाहिर है सारी चीज़ों में तो इत्तेफाक नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें और डिस्कशन की ज़रूरत होती है। इसमें एक जो ओवरऑल पॉइंट है वो ये है कि इकॉनमी कितनी जल्दी रिकवर करती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उसमें एक स्टेबलाइजेशन का फेज़ था, और स्टेबलाइजेशन का फेज़ इसलिए था कि करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन सब को कम करना था। तो जाहिर है जब कोविड आया तो हमें कुछ चीज़ों को स्टिमुलस देना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी जल्दी हमें ये यकीन आ जाएगा कि अब इकॉनमी जो है दोबारा ग्रोथ की तरफ एक मजबूत अंदाज से चल रही है। तो इसके साथ साथ जो हैं इश्यूज वो डिस्कस होंगे, और हमें पूरा यकीन है कि अनकरीब जल्द ये इश्यूज अच्छी तरह आगे चलेंगे। लेकिन हमारी उनसे इंगेजमेंट जो है ख़ासकर टेक्निकल लेवल वो चल रही है। इसके साथ मेरा ख्याल है आपका ही सवाल था कि जो इन्फ्लेशन है इस पे हम क्या थ्रेट्स देख रहे हैं और आगे हम क्या देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट के लिहाज से। तो देखें, जो ये सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इंटरेस्ट रेट के लिहाज से आगे हम क्या देख रहे हैं, उसका तो जवाब देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका जवाब मैं आपको दे दूं तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन ये एक सिस्टम है, और मैं उस सवाल पे भी आऊँगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरह फैसला करती है। तो आई थिंक आगे क्या होगा ये हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का इंतज़ार करना चाहिए। वो दैट्स द राइट प्रोसेस, और यही हमारे जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसमें यही इंश्राइन किया गया है। लेकिन जो हम आउटलुक देख रहे हैं इन्फ्लेशन में वो ये है कि अभी जो कुछ इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ वो सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से हुआ, जिसमें फूड प्राइस के शॉक्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसी तरह सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ, लेकिन फिर वो रिवर्स भी हुआ, और वही हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट जो 14% से ऊपर चला गया था वही बहुत तेज़ी से नीचे आया। तो ये आपको रिमाइंड करने का मकसद ये है कि जिस तरह हुकूमत ने पहले सप्लाई साइड फैक्टर्स को एड्रेस कर लिया, कंट्रोल कर लिया, इसी तरह हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा भी इन फैक्टर्स को एड्रेस कर लिया जाएगा, और ये जो फूड के सप्लाई साइड शॉक्स हैं ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेंगे। इससे पहले जो सवाल था वो था कि जुलाई वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इसमें फ़ैसला कैसे होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं हर कोई अपनी व्यू देता है, फिर इस पर डिस्कशन होती है, और जो मुख्तलिफ लोगों की व्यूज़ में जो पॉइंट्स हैं उस पर आपस में डिस्कशन होती है, और ये एक कोलैबोरेटिव फोरम होता है, और इसमें हर शख्स की एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट यही है
کہ ایگریگیٹ میں جو پوائنٹ آف ویو نکلے گا وہ ایک انڈیویجول پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہوگا، ورنہ تو اس کا ایک شخص ہی فیصلہ کر لے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے قانون میں ایسا ہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کا فیصلہ ایک کمیٹی کے تھرو ہوئے گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو منٹس ہوتے ہیں وہ بھی پبلش ہوتے ہیں، اور اس میں بتایا بھی جاتا ہے کہ کن ممبرز نے کیا ووٹ کیا اور کس طرف یہ سارا ٹرینڈ تھا، اور یہ ٹرانسپیرنٹلی ہم کر رہے ہیں، تو اس میں اس سے زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ اس وقت اتنے کام کیے، پھر آگے کتنے کام کیے، پھر کیوں ایسے کیے، تو دیکھیں اگر آپ ایک انگریزی میں کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ از 20/20، کہ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے تو ظاہر ہے آپ فیصلے جو ہیں وہ آپ فوراً کر لیتے، لیکن وہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بہت ہی انسرٹنٹی تھی، اور جب کرونا شروع ہوا تھا تو یہ بھی نہیں علم تھا کہ یہ ورلڈ اکانومی کو کتنا امپیکٹ کرے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کرونا جو ہے چائنا میں تو پہلے آ گیا تھا، اور چائنا میں کیسز بہت بڑھ گئے تھے، لیکن جو اس کا گلوبل مارکیٹس پہ امپیکٹ ہوا وہ تب ہوا جب یورپ اور امریکہ شٹ ڈاؤن کی طرف گئے، لاک ڈاؤن کی طرف گئے، اور فائنینشیل مارکیٹس میں ایک ٹرم آئل آیا۔ تو ہم نے جو کیا اسٹیٹ بینک نے اور مانیٹری پالیسی کمیٹی نے، وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ وقت کے لحاظ سے اور سرکمسٹانسز کے لحاظ سے ایم پی سی میں یہ صلاحیت ہے، یہ کیپیسٹی ہے کہ فلیکسیبلی اور تیز رفتاری سے جو بھی فیصلے کرنے ہیں کریں، اور اگر ایک میٹنگ میں کچھ فیصلہ ہوئے پھر آگے اور مٹیریل انفارمیشن آئے اور اس میں دوبارہ ایک فیصلہ کرنا ہو، تو یہ ڈیمونسٹریٹ کیا گیا کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا، اور یہ ہم نے کیا اسی لیے کیا کیونکہ ہم ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ جلد اس میں فیصلے لے سکتی ہے۔ پھر بات ہوئی ریمیٹنسز پہ اور ایف ڈی آئی پہ، تو میں زحمت دوں گا ہمارے ڈپٹی گورنر مرتضی صاحب کو کہ اگر وہ اس پہ تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہیں۔ مرتضی صاحب۔ ایف ڈی آئی پہ ایک سوال تھا کہ یہ کون سے سیکٹرز میں جا رہا ہے، یہ زیادہ تر تو چائنا ریلیٹڈ ہی ہے سی پیک پہ، اور obviously اس کے ساتھ یہ پاور سیکٹر میں زیادہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سیکٹر میں، لیکن ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ یو ایس اور یو کے سے بھی ایف ڈی آئی آ رہی ہے، اور یہ جا رہی ہے فائنینشیل بزنسز میں اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں۔ یہ آپ کے سوال ہے۔ اور ریمیٹنسز پہ دیکھیں، جو پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا کہ شاید اس میں کوئی ویکنس آئے، لیکن جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں وہ یہی آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس میں کافی سپورٹ ہے، اور ایک ہم نے سروے بھی کیا تھا، اگر ڈاکٹر علی آپ اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہیں کہ اس سروے میں سے کیا مین پوائنٹس نکلے۔ اس سروے میں سے ایک مین پوائنٹ یہ تھا بیسیکلی جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا کا امپیکٹ اینڈ یہ وہاں پر ریمیٹنسز ہے، ایسا بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انفیکٹ جو ریمیٹنسز کا جو ویلیج آ رہے ہیں واپس بیکاز آف ریسیشن ان پاکستان، دا نمبر آف ریمیٹنسز، سائز آف ریمیٹنسز ہیز گون اپ۔ تو اس مین سروے کا یہ تھا، یہ ایک شارٹ سروے تھا۔ ناؤ ہی واز پلاننگ ہماری اینالسٹ والی میٹنگ تھی سروے اکراس دی ورلڈ جو اینالسٹ کے ساتھ میٹنگ ہے وہ کتنے بجے آپ کو علم ہے؟ اچھا جی، اب اگر عابد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو اختتام پہ لے آئیں، کیونکہ ہماری ایک اینالسٹ کی میٹنگ بھی ہے وہ ابھی شروع ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی ملاقات اور بات چیت ہوتی رہے گی۔ آپ کا کیا سوال تھا؟ آئی ایم سو سوری جی۔ سو عابد صاحب، یہ ان کا یہ سوال تھا کہ جولائی میں نہیں کی گئی، تو اس کا اگر آپ جواب دے دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس نہیں کی گئی۔ اس کا بھی آپ، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی اسکیم تھی اور اس کی تحت تب نہیں کی گئی، یہ نہیں کیا گیا، لیکن جو تھی وجہ آپ بتا دیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کیوں نہیں کی گئی۔ جولائی میں آف کورس پورا ریویو کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت اس سے پہلے جو میجرز لیے گئے تھے اس کا ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس وقت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ وہ میٹنگ جو ہے اس وقت ہولڈ کی جائے، اور اس وجہ سے یہ میٹنگ نہیں ہوئی اور لہٰذا پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی۔
اس میں دیکھیں جو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو میسج ہے وہ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں اچھی طرح آرٹیکولیٹ ہوا ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مانیٹری پالیسی کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی ڈرافٹنگ میں کافی ساری چیزیں کلیریفائی ہوں. اگر وہ نہیں ہوتی تو یو آر آلویز ویری ویلکم ٹو اپروچ اس اینڈ وی ول کلیریفائی اینی اینڈ آل آف یور کوشچنس. پریس کانفرنس ہولڈ کرنا یا نہ ہولڈ کرنا، اس میں کوئی اور کنسیڈریشنز نہیں تھیں، کیونکہ ہمیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ کیا ہوئے گا، لیکن وی ہیو ٹو ڈیسائڈ آن دا پریس کانفرنس بفور ہینڈ. سو وہ پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ وی اسٹریٹجکلی ڈیسائڈ کہ کب کرنی ہے نہیں کرنی. اس کا فیصلہ جو تھا پریس کانفرنس کا پہلے کیا گیا تھا نا. آج تو نہیں نا ہم نے ایسا کیا کہ پہلے ایم پی سی کر لی اور پھر ایک دم سے آپ کو کہا کہ آج جائیں پریس کانفرنس ہم کر لیتے ہیں. سو یہ ہم پہلے سے سوچتے ہیں، بٹ ایم پی سی کا فیصلہ تو ظاہر ہے بعد میں ہی ہوتا ہے. تو اب میرا خیال ہے اس کو اگر کوئی آپ کے بہت ہی اچھے دوست ہیں جن کو آپ ایک اور سوال دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں یہ کن کو. جی تو ایک آخری سوال لے لیتے ہیں کہ انہوں نے پہلے 2 راؤنڈ میں بھی ریکویسٹ کی، وہ نہیں اکوموڈیٹ ہو سکے، تو لاسٹ کویشچن. ہاں لاسٹ کویشچن وہ جو لاسٹ کویشچن. ایک 2 سوال موجود ہیں چونکہ میں لاسٹ کویشچن انہوں نے کئی بار یہ عابد صاحب کے دوستوں کافی انکریز ہو گئے، پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے اب بڑھ گئے. جی اچھا جی 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 آپ نے کہا کہ بینکس جو ہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ری فائنینسنگ کے لیے جو ہے وہ مطلب اپروچ بھی کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی جو فگرز ہیں ریگارڈنگ کنسٹرکشن انڈسٹری اینڈ جو کنسٹرکشن انہوں نے کرنی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہے اس میں جو ری فائنینسنگ ہوگی اسٹیٹ بینک کی اور جو بھی بات ہوں گی تو اس طرح سے وہ فیزیبل ہوگا؟ اور کرونا کے حوالے سے جو آپ نے اسکیمس رکھی تھی تو اس کے لیے جو فیسلٹیشن ہے وہ سپٹمبر میں ختم ہو رہی ہے، تو وہ کب تک جاری رہے گی یا اس کو بڑھائیں گی؟ ذرا اس کے حوالے سے بتائیے. جی دیکھیں آپ کا سوال پہلے لے لیتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا کام ہو رہا ہے اس میں ہمیں بہت کانفیڈنس ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آگے بڑھتا جائے گا. اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ڈیولپرز اور جو بلڈرز ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کریں اور ان سے بھی سینس لیں کہ اس میں کوئی ایکٹیویٹی ان کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں. ہمیں تو آ رہی ہے. اور جو ہماری انگیجمنٹ ہے بینکس کے ساتھ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی جس کا سمر صاحب نے تذکرہ کیا، یہ بڑی ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہے. اور ہماری ویژن یہ ہے کہ ایک نئی مارکیٹ کو بنانے میں ایک پہلے آپ کو ایک پش کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس لیے کوآرڈینیٹ کر کے پش کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک دفعہ جب یہ مارکیٹ بن جائے گی ہمیں یہ یقین ہے کہ بینکس اس کو خود ہی آگے چلائیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ان کو اور قرضہ دینے کی سہولیات میسر ہو رہی ہیں. اگر ان کو یہ ڈیٹا شیئر ہوئے گا جس کا سمر صاحب نے تذکرہ کیا تو وہ خود ہی چاہیں گے کہ اور قرضے بڑھائیں، کیونکہ جب وہ قرضے دیتے ہیں تو ان کے پیسے بنتے ہیں. سو انشاءاللہ اس میں آپ کو اور بھی انکریز نظر آئے گی کنسٹرکشن میں. آئی تھنک آپ کا یہی سوال تھا کہ اوکے. اب اس سے پہلے جو 2 سوال وہاں سے آئے، ایک تو یہ تھا کہ روپی کا کیا امپیکٹ اور ریزروز کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے. تو دیکھیں روپی کا جو امپیکٹ ہے میں اس کا آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا آپ سارے دوست ہی یہاں بیٹھے ہوئے تھے تقریباً 1 سال پہلے جب کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی، یا سلائٹلی لانگر دین 1 year بیکاز دس از ان
सितंबर आई गेस, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जुलाई 2019 में। और तब ये एक्सचेंज रेट का बहुत तस्करा हो रहा था। आपको याद है, आपके सवाल ये होते थे कि ये बताएं ये कहाँ जाएगा, और आप में से कुछ दोस्त ऐसे कहते थे कि जी आप कहते हैं मार्केट बेस्ड है, इसका कोई लेवल नहीं है, लेकिन हमने तो वो डॉक्यूमेंट देखी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि IMF के साथ क्या रेट एग्री हुआ है। याद है आप लोगों को? ये आप लोग ही कहते थे। हमने जो ट्रांजिशन की एक फिक्स्ड रेट से जो पीरियोडिकली डिवैल्यू होता था, उसको एक मार्केट बेस्ड रेट बनाया। मार्केट बेस्ड रेट का मतलब ये था कि जिस तरह मंडी में किसी और चीज़ की कीमत लगती है, दाल की कीमत लगती है या किसी सब्जी की कीमत लगती है, फॉरेन एक्सचेंज भी एक कमोडिटी है, उसकी भी मार्केट फोर्सेस होती हैं, और अगर सप्लाई एंड डिमांड के साथ उसकी कीमत थोड़ी बहुत लगे एक हद तक, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और एक हद तक की मुराद ये है कि अगर ज़्यादा एकदम से मूवमेंट आएगी तो लोग परेशान होंगे, वो हम नहीं होने देंगे। तो आप देखें कि जो हमारा एक्सचेंज रेट था पिछला साल, जब हमने फिस्कल ईयर शुरू किया, रिफॉर्म शुरू किए, तो एक वक्त पे तकरीबन 162, 163 तक था। फिर जब सेंटिमेंट इंप्रूव करती गई तो वो नीचे आता गया और एक वक्त पे 154 तक आ गया, राइट। उसके बाद जब हालात खराब हुए तो वो फिर दोबारा दूसरी तरफ चलना शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता आजकल जो इसका रेट है ये इस पे है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें मूवमेंट होना यही मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप एक्सचेंज रेट थोड़ा सा वीकन होना चाहता है और उसको अगर आप मसनूई तौर पे नहीं वीकन होने देंगे, तो आपके पास एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है वो आप जानते हैं कि आपको अपने ख़जाने से मार्केट में डॉलर फूंकने पड़ेंगे, राइट। अगर आप ये फूंकते जाएंगे और उसको एडजस्ट नहीं होने देंगे, तो एक ये वक्त आएगा कि जब आपका ख़जाना बहुत डिप्लीट हो चुका होगा, खाली हो रहा होगा, कौम को फिक्र शुरू हो जाएगी, और फिर आपको दोबारा इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाना होगा कर्जा लेने के लिए। तो एक जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होता है, और अगर मार्केट ये इसको जिस तरह मार्केट ने इसको अपनाया है, उसका फ़ायदा ये होता है कि छोटी बहुत मूवमेंट में मार्केट पैनिक नहीं करती। और आजकल की आप ट्रेडिंग में देखेंगे कि जो बिड आस्क स्प्रेड्स हैं वो काफ़ी टाइट हैं, और सप्लाई एंड डिमांड के लिहाज से कभी थोड़ा बहुत ऊपर कभी थोड़ा बहुत नीचे। अगर आप इसको बुनियादी तौर पे देखें तो जो हमारे साल की जो एक्सटर्नल फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स हैं मुल्क की, और जो हमारी सोर्सेज हैं, हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक वो बैलेंस में, हमारे पास इतने ज़राए हैं कि जो हमारी नीड्स हैं वो हो जाएंगे। लेकिन वीक टू वीक, मंथ टू मंथ अगर टाइमिंग में थोड़ा सा आए तो एक्सचेंज रेट अगर थोड़ा सा उसको एडजस्ट करे तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं वो इतनी हैं कि नहीं कि हमारी नीड्स मीट हों, और उसमें हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो है। आखिरी सवाल आपका ये था कि ये जो रिजर्व बढ़े इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसका क्रेडिट इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है जब एक रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया गया, और एक जो रिफॉर्म प्रोग्राम होता है वो एक कोऑर्डिनेटेड रिफॉर्म प्रोग्राम होता है। हमारे जो दो बुनियादी वीकनेसेस थी, एक करंट अकाउंट डेफिसिट था, एक फिस्कल डेफिसिट था, इनको एड्रेस करने के लिए मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये आसान फैसलों से हो जाते तो ये पहले हो चुके होते। तो क्योंकि ये मुश्किल फैसले किए गए, इसी की वजह से एक सेंटिमेंट बेहतर हुई। आप ही लोगों को याद होगा कि पिछले साल इंटरनेशनल एजेंसी सारे लोग यही कह रहे थे कि हमारा रिफॉर्म प्रोग्राम बड़े सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया, और अगर वो कोऑर्डिनेशन ना होती, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को वो सपोर्ट ना होता हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से कि आप अपना काम करें और जो हमारे मुल्क की बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, तो ये सेंटिमेंट बेहतर ना होती। अगर ये सेंटिमेंट बेहतर ना होती तो हमारे रिजर्व्स ना बढ़ते। शुक्रिया।